السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر عاصم۔ پروگرام کریئر ایکسپلورر میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کل کی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا راز کیا ہے؟ چاہے وہ کامیابی کسی ایجوکیشنل کریئر میں ہو یا وہ کامیابی کسی پروفیشنل کریئر میں ہو، اس سوال کے جواب میں ہم آج کے پروگرام کریئر ایکسپلورر میں انٹرپرینیورشپ کو ایز اے کریئر ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر یہ انٹرپرینیورشپ ہے کیا چیز؟ کیسے کوئی انٹرپرینیور بن سکتا ہے؟ ایک کامیاب انٹرپرینیور بننے کے لیے کون کون سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں؟ ان تمام سوالات پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اسسٹنٹ پروفیسر جناب سرمد جان میاں صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں؟ تھینک یو طاہر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے بارے میں بتا دیں۔ جی، میرا نام سرمد جان میاں ہے۔ طاہر نے آلریڈی آپ سب کو بتا دیا ہے۔ I belong to چارسدہ، ریزائڈنگ ان پشاور۔ جہاں تک میری ایجوکیشن کا تعلق ہے تو ماسٹرز جو MBA ہے وہ میں نے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ جاب کی کارپوریٹ سیکٹر میں جو کہ میوچل فنڈ سے ریلیٹڈ تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا ایجوکیشن کو آگے لے جانے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، یونائٹڈ کنگڈم، یونیورسٹی آف برمنگھم میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ وہاں سے میں نے MSc کی، اور اس کے بعد میں پھر آیا واپس پاکستان اور اکیڈیمیا جوائن کر لی۔ تو اکیڈیمیا کا بھی ایکسپیرینس کافی ہو گیا، اور کارپوریٹ سیکٹر کا تو پہلے سے ہی ایکسپیرینس تھا۔ تو یہ تھی میری جرنی۔ جی سر، آخر یہ انٹرپرینیورشپ کس چیز کا نام ہے؟ اینڈ ہو از این انٹرپرینیور؟ دیکھیں، نارملی اگر آپ دیکھیں انٹرپرینیور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رسک لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، نئی آئیڈیا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں، متعارف کراتے ہیں نئی مارکیٹس میں۔ تو یہ انٹرپرینیور یہ لوگ ہوتے ہیں۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کنفیوز بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ انٹرپرینیورز آر آلسو بزنس، تو دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں، انٹرپرینیور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں انوویٹیو آئیڈیاز ہوتی ہیں، نئی مارکیٹس کو یہ تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک بزنس کا سوال ہے، بزنس مین کا سوال ہے، تو وہ نارملی آلریڈی اسٹیبلش مارکیٹس میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہوتی ہیں، بزنس کو جس طرح چلایا جاتا ہے، تو زیادہ تر وہی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی انٹرپرینیورز آر بزنس مین، سو ایکچولی وی آر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیلیٹنگ دا ٹرو ایسنس آف انوویشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم اس سے پھر وہ مائنس کر رہے ہیں۔ تو انٹرپرینیور نارملی اوور لیپ کیا جاتا ہے بزنس وغیرہ سے، اس سے، مگر انٹرپرینیور ہمیشہ وہی ہوتے ہیں، رسک ٹیکرز ہوتے ہیں، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، اور چاہے وہ فائنینشیل ہو۔ جی سر، میرا سوال ہی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ انٹرپرینیورشپ اور بزنس ایک ہی فیلڈ میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ انٹرپرینیور رسک ٹیکر ہوتا ہے، بزنس مین بھی رسک لیتا ہے، جب بھی جگہ پر بھی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی رسک لیتا ہے۔ کیوں ایک بزنس مین؟ ایکچولی اس طرح ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ ایز این انٹرپرینور اینڈ دین یو اینڈ اپ ایز اے بزنس مین۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ آلریڈی اسٹیبلش مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے، ایک اس کا آلریڈی ایک اسٹیبلش بزنس ہوتا ہے، تو رسک تو وہ نہیں لے رہا۔ دیکھیں، ایک کام آپ بار بار ایک دفعہ کر رہے ہیں، مطلب اس کا کوئی نیا طریقہ آپ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسک لے ہی نہیں رہے۔ مطلب وہ بار بار وہی چیز کرنا، بار بار وہی چیز کرنا، تو اس میں آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسک کا نام تو اس میں آتا ہی نہیں ہے، رسک کا جو کنٹینٹ ہے وہ اس میں آتا نہیں ہے۔ انٹرپرینیور کیا کرتا ہے؟ وہ سرچ کرتا ہے اپرچونیٹیز کو، نئی چیزوں کو، اور انیشیلی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک گراؤنڈ زیرو سے وہ ایک سٹارٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیولپ کرتا ہے اس چیز کو۔ تو رسک انٹرپرینیور زیادہ لیتا ہے۔ بزنس مین، یہ تو بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر بزنس آپ کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں ہینڈل کر رہے، بے شک وہ اسٹیبلشڈ ہو آلریڈی یا آپ کو تیار ملا ہو اور آپ نہیں ہینڈل کر رہے ہیں، تو آف کورس وہ رسک آف لوزنگ یور بزنس ہے پھر۔ جی سر، انٹرپرینیورشپ کو ایز اے کریئر ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایز اے انٹرپرینیور، دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی انٹرپرینیورشپ اور انٹرپرینیورشپ پہ بہت زیادہ ہمارا فوکس آج کل چل رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ناٹ ایوری ون کین بی این انٹرپرینیور۔ شروع کو جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں
کریٹنگ نیو آئیڈیاز. اب ہر انسان نئی آئیڈیا کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ ہر انسان کی اپنی ایک نیچرل سکلز ہوتی ہیں. ہر بندہ ایک اپرچونٹی کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتا. سامنے چیز پڑی ہوتی ہے, اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. رائٹ, ٹھیک ہے, ایز اے انٹرپرینور, ایز اے ایجوکیشن ہم دے سکتے ہیں, اس میں کوئی نہیں. ان کی جو ہڈن سکلز ہیں اس کو ہم پالش کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے جاب نہیں کرنی اور اپنا کریئر جو ہے تو انٹرپرینورشپ پہ ہی اینڈ اپ کرنا ہے, تو پھر آپ اس کے ریلیٹڈ ایجوکیشن بھی حاصل کریں. ٹھیک ہے جی, اپنی سکلز کو بھی ڈیولپ کریں اس حساب سے. ٹھیک ہے جی, اور کوشش کریں کہ تھنک آف نیو آئیڈیاز. اب نیو آئیڈیا کیسے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, مارکیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, کس چیز کی کمی ہے وہاں پہ, کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ بھی تو آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں نا. دیکھیں, آپ خود سے اگر نہیں سوچ سکتے تو آپ مارکیٹ کو تو آبزرو کر سکتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں کس چیز کی کمی ہے. بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس آج کل پاکستان میں اگر دیکھیں اوور آل تو بہت, اگر آپ اوور آل اکنامک کنڈیشنز کو اگر دیکھ لیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے تو بزنسز نہیں ہو سکتے. نہیں, آپ کو ایسی چیز لے کے آئیں جو کہ کسٹمر کے لیے اپیلنگ ہو ایز اے پرائس وائز. بیکاز جو ہمارا میجورٹی آف طبقہ ہے وہ تو مڈل کلاس میں ہے, تو ان کے لیے کچھ لے کے آئیں. تو ٹھیک ہے, اگر آئیڈیا آپ کو خود ذہن سے نہیں آ رہا تو آپ مارکیٹ کو یوز کریں, مارکیٹ پہ ریسرچ کریں, وہاں سے دیکھیں کہاں پہ کمی ہے, اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں. سر, مارکیٹ کے علاوہ ایک انٹرپرینور کے دماغ میں آئیڈیا کیسے اور کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا تھنکنگ کیپیبلٹیز جتنی ہوتی ہے, جتنا وہ سوچتا ہے, جتنا وہ برین اسٹارمنگ کر سکتا ہے, ایگزیکٹلی کوگنیشن جس کو ہم کہتے ہیں, کتنا ریشنلی وہ سوچ سکتا ہے. آپ نارملی اگر آپ دیکھیں تو ہم کتنا ٹائم سوچنے کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں سوچتے. بٹ اف وی اسٹارٹ تھنکنگ نا, سو وی کین کم اپ ود اے لاٹ آف آئیڈیاز. ٹھیک ہے جی, اور آئیڈیاز آنا اور اس کو پھر اپلائی کرنا, پھر وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. تو آپ کوشش کریں ایٹ لیسٹ 5-6 اور منٹس یا 5-10 منٹس آپ تھوڑا سا سوچیں, ایک سوشل ایشو کو اٹھائیں, فار ایگزامپل ایک انوائرمنٹل ایشو کو اٹھائیں. ٹھیک ہے نا جی, اس پہ سوچیں کہ یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے تقریباً اللہ نے ذہن سب کو ایک ہی جیسا دیا ہوا ہے. اب وہ یوز کرنے کی بات ہے کہ اس کو کون کتنا یوز کرتا ہے. جی سر, اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وی آر ایجوکیٹنگ دیم ٹو پالش دیئر ہڈن, جو انسان کے اندر ہڈن کوالٹیز ہوتی ہے ایک انٹرپرینور بننے کے لیے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے لیکن ایسے آئیڈیاز لاتے ہیں مارکیٹ میں, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یار دیکھیں, کچھ نیچرل, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کچھ نیچرل ٹیلنٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے تعلیم کا ہونا نہ ہونا میرے حساب سے اتنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ان بورن سکلز جس میں آپ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور جو اگر تعلیم آپ کی نہیں بھی ہے تو آپ ایک ایسی جگہ پہ اینڈ اپ کر جاتے ہیں کہ وہ فیلڈ آپ کو سوٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, مکینکس کی اگر ہم دیکھ لیں, ہمارے یہاں پہ جو گاڑیوں کے مکینکس ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ایک استاد ہوتا ہے, اس کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اگر آپ دیکھیں تو ہر شاگرد اس کا کامیاب نہیں ہوتا, مگر اس میں بعض شاگرد ایسے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی لیونگ ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے جی, جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. ایک ہی ورک شاپ سے 2-3 شاگرد نکلے, 2 کہیں اور اوپر آسمان پہ چلے گئے, ایک نہیں چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, آلریڈی اس میں وہ چیز ہوتی ہے. دوسرا, اس کا دماغ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ پکنگ کیپیبلٹی, لرننگ کیپیبلٹی اس میں ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کو لرن کر جاتا. اب یہ نہیں کہ وہ کتاب پڑھ کے لرن کرے, وہ بائی آبزرویشن, بائی دا انسٹرکشن آف دا باس جو اس کا ہوتا ہے, جو ہیڈ میکینک ہوتا ہے, اس کی انسٹرکشنز پہ وہ سلولی اینڈ گریجولی آگے جا کے اپنا نام بنا لیتا ہے. سر, کین یو پلیز ایکسپلور انٹرپرینور ایز اے بزنس مین فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ ود اے سولid ایگزامپل؟ دیکھیں, بزنس مین اگر ہم پشاور کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے دری اڑو کی. ٹھیک ہے جی, جو کہ دری اڑو جو ہمارا ایک لوکلی ہے, وہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا بزنس, کافی فیسیلیٹیٹنگ ہے وہ. اگر آپ دیکھیں تو مطلب ان کو کال کر لیں تو وہ آپ کے گھر سے سامان پک بھی کر لیتے ہیں, کہیں پہ چھوڑ کے آ بھی جاتے ہیں, اور کہیں سے آپ نے منگوانا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس تھے, ایک آئیڈیا آیا, انہوں نے پچ کیا, وہ چل گیا.
کافی مطلب ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی اس طرح اگر آپ نارمل اگر اور اوور آل پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں آج کل اگر آپ دیکھیں یہ اکثر انٹرنیٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سینٹ اینڈ اسٹوریز ایک پرفیوم کی ہیں, اور نام تو ان صاحب کا میں بھول گیا ہوں مگر آخر میں افریدی آتا ہے. یار آپ اس کی اگر آپ سوشل میڈیا پریزنس اگر آپ اس کی دیکھیں نا, اور کس طرح سے وہ اپنے پروڈکٹس کو اور پرفیومز کو جو لے کے چل رہا ہے, تو کون تھا؟ ہم جیسا ہی بندہ تھا, آیا اس نے وہ کیا, جو ایکسپینسو پرفیومز ہیں اس کے جو کلونز وہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کی فریگننسز اور کافی بک رہی ہیں ماشاءاللہ سے. جی سر, چونکہ آپ باہر ملک سے پڑھے, آپ کو زیادہ علم ہوگا, وہاں پہ انٹرپرینور کو فنڈ پرووائڈر یا انویسٹر سپورٹ کرتے ہیں. ہاؤ اینڈ واٹ اباؤٹ ان پاکستان؟ دیکھیں بالکل ہمارے دیکھیں یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں سٹارٹ آپ نے خود کے پیسوں سے لینا ہے. آپ ایک بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور. دیکھیں آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں اوکے یور آئیڈیا از گڈ فائن انف, بٹ آئی ول بی ریلکٹنٹ ٹو انویسٹ ود یو. کیوں؟ گراؤنڈ پہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں پہلے آپ سٹارٹ لیں, کچھ شو کریں انویسٹر کو. ٹھیک ہے نا جی. تو کچھ شو جب آپ انویسٹر کو کریں گے تو وہ آپ پہ پھر کچھ دیکھے گا کہ بھئی یہ پیسہ جو میں لگا رہا ہوں یہ کہیں ضائع تو نہیں چلا جائے گا. مطلب you go there, just show them a business idea, you just pitch that idea and just give them a piece of paper that this is my business. Not at all. You have to show them something practical. ٹھیک ہے نا جی. ایک بزنس آپ ان کو دکھائے, اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو دکھائیں, چاہے وہ مہینے کی ہے, چاہے وہ 2 مہینے کی ہیں, چاہے وہ 3 مہینے کی ہیں. پروفیٹیبلٹی ریشو دکھائیں ان کو کنونس کریں کہ بھئی وی نیڈ منی اینڈ دس منی ول ہیلپ اس ان گروئنگ آر بزنس. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بغیر تو آپ کو نہیں ملے گا. جہاں تک ہمارے پاکستان کی بات ہے, پاکستان میں ایز سچ نہ ہمارے پاس پرائیویٹیئرز انویسٹرز کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل نہیں ہے. مطلب آئیڈیاز آپ کے پاس بہت آ سکتے ہیں, کس کے سامنے پچ کرنا ہے آپ نے؟ انویسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے, یا انویسٹر کا وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی آئیڈیا کو سن سکے, آپ کے بزنس کو دیکھ سکے اور آپ کو پیسے دے سکے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی, اگر ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی گورنمنٹ نے یہ جوان روزگار اسکیم ایک لانچ کی تھی, اگر آپ کے علم میں ہو یہ بات. دیکھیں انہوں نے یہ سٹارٹ کی تھی تو وہ کیا تھا, آپ جیسے ینگ لوگوں کے لیے سٹارٹ کیا تھا, یا مجھ جیسے میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, پروپوزل آپ نے دینا تھا. پروپوزل آن پیپر بھی ہو سکتا تھا, اگر آپ کا کوئی پریکٹیکل سیٹ اپ ہے وہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرتے تھے, وہ آپ کو فنڈز ایشو کر دیتے تھے وتھ 0% انٹرسٹ. ٹھیک ہے جی. کافی اچھا چلا اور کافی اسٹوڈنٹس نے کافی اس سے ہیلپ آؤٹ بھی لی تھی. ٹھیک ہے جی. تو کے پی میں تو یہ پلیٹ فارم تھا. میجر جو ہمارا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ انویسٹر ہے, پرائیویٹ انویسٹر, دے آر لائک اینجلس. دیکھیں ہمارے پشاور میں جتنا لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میں میوچل فنڈ میں کام کر چکا ہوں اور میں نے ان سے وہ پیسہ نکالا ہے. تو وہ بزنس کے وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس آئیڈل پیسہ پڑا ہوتا ہے, وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں سے مجھے ملے کوئی اپرچونٹی, میں اس میں انویسٹ کروں اور میرا جو ویلتھ ہے وہ اور بھی ڈبل ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو باہر ہے فیسیلیٹیز, ہمارے یہاں پہ ایشو ہے. بالکل آئی 110% ایگری ود یو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سے کوئی انویسٹر ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے نا کہ ہم آئیڈیا پچ کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت ساری یونیورسٹیز میں کمپٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ آئیڈیا پچ ہو جاتا ہے, کوئی فرسٹ پرائز لے لیتا ہے, کوئی دوسرا. امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک آئیڈیا بنایا, ایک اچھا تھا, مجھے پسند آیا, ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو فرسٹ ایوارڈ دے دیا. ٹھیک ہے, بس فرسٹ ایوارڈ پہ آپ بھی خوش اور میں بھی کہوں چلو میرے بھی کام ہو گیا. آیا آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا؟ کہاں پہ ہے؟ کتنے آئیڈیاز ہمارے کمپٹیشنز ہو جاتے ہیں, آئیڈیاز آ جاتی ہیں, فلورش کر جاتی ہیں, ایوارڈ وننگ ہو جاتی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہوتا آگے. ایون ہمارا ڈپارٹمنٹ, جس ڈپارٹمنٹ سے میں کام کر رہا ہوں, بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایون GI کے میں 2nd پوزیشن لی تھی. آئیڈیا پچ کیے تھے اور کافی اچھے آئیڈیاز تھے, پچ کیے تھے. اور فائنینسز کا ایشو آ جاتا ہے, پھر اسٹوڈنٹ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ پرائیویٹ ایئرز تک ایکسیس نہیں تھی ان کی. ٹھیک ہے جی.
اور گورنمنٹ پھر اس کو وہ جو سپورٹ اس ٹائم پہ تھی تو اس ٹائم پہ تو ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی. اب وہ جو جوان روزگار اسکیم انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اب وہ پھر اس کا پتہ نہیں چل رہا. اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا انیشیٹو لیتی ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, دیکھیں ایک تو ٹرسٹ کا فیکٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اوور آل ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو ٹرسٹ کا فیکٹر بالکل زیرو ہو گیا, ٹھیک ہے نہیں, بیکاز آف دی ایونٹس. یہ ویسے نہیں ہے بیکاز آف دی ایونٹس ہوا ہے کہ نہیں ہوا, مطلب میں آپ سے پیسے مانگوں آپ مجھے دیں گے, نہیں دیں گے, ایسے ہی ہے نا. ہاں ٹرسٹ فیکٹر ہے, بیکاز یو ڈونٹ نو می ایٹ آل, یو ڈونٹ نو می ایٹ آل, فار دا سیک آف ایگزامپل یو ڈونٹ نو می ایٹ آل, سو وائی وڈ یو گیو می منی. وہ ٹرسٹ فیکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یو ول لک ایٹ می رادر دین مائی بزنس, سمپل ایز دیٹ, ٹھیک ہے. مائی انٹیگریٹی یس اٹ ڈز میٹر, یہ میں اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا, مگر ہارڈلی یو ول لک ایٹ مائی بزنس, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کچھ ایونٹس کریٹیکل ہوئے ہیں, اس پہ جانا ویسے ہی پھر فضول ہی ہوگا, مگر وہ جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہے وہ کافی بالکل ہی وہ ہو گیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ایک شارٹ سے بریک لینے کا, چلتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پروگرام کیریئر ایکسپلورر ود طاہر عاصم. سر آپ نے آئیڈیاز پیچ کرنے کی بات کی اور اس کے لیے جو دشواریاں ہے, ایشوز ہے کہ وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, آخر اس کا سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں, کہ اگر میں ایک آئیڈیا لے آؤں اور اس کو پچ کروں پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کروں, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو لوگ ہو سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور ایک باہر کا بندہ, ٹھیک ہے نا جی. تو جہاں پہلے میں اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ لوں گا. اسٹوڈنٹ کے لیے تو دیکھیں یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اپنا جو نیشنل انکیوبیشن, ایک تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے یا پھر یونیورسٹی کا جو اپنا ان ہاؤس انکیوبیشن سینٹر ہے وہ ایکٹیو اور انٹیکٹ رکھیں. اس طرح اور ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کی. وہ آگے جا کے پھر اس کو NIC کی جو برانچز ہیں, ادھر اگر ہم پشاور کی بات کریں تو ہیں وہ KPIT بورڈ بھی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی آپ کے جو ایکسپرٹس انٹرپرینیورز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ تھرو انہی اسٹیجز سے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کے آئیڈیا کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آئیڈیا کو وہ آپ کی فردر پالش بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اسٹوڈنٹ کے لیے تو ایک وے یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹی سے سٹارٹ لیں اور اپروچ کریں گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں اس کی طرف آپ وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اہم رول جو ہے تو ایک جو پلیٹ فارم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے, اس کی اپنی یونیورسٹی ہے. اب اس یونیورسٹی میں یہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ اس کہہ سکتے ہیں کتنے ایکٹیو ہیں, اب یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور ایک, ٹھیک ہے جی, آپ ادھر جائیں کتنا ایکٹیو ہے, کتنا وہ انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ایک فیسیلیٹیٹنگ رول آپ کو دے سکتا ہے. سو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سیڑھیاں چڑھنا, تو ایگزیکٹلی یہ آپ کو دے سکتا ہے. آگے آپ پھر جاتے ہیں, پھر وہ پروفیشنلز کے ساتھ آپ کا وہ کروا دیتے ہیں, انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں, یو کین سٹ ٹوگیدر اور کم کر سکتے ہیں. جہاں تک باہر کا بندہ ہے اس کے لیے کافی پرابلمز ہیں, اس کو نہیں سمجھ آتی, وہ بیچارہ جو ہے تو وہ اپنی بلبوتے پہ کام کر رہا ہوتا ہے. نہ تو میرے خیال سے کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے یا جو KPIT بورڈ ہے یہ کتنا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, سیلڈملی نہیں پتہ ہوگا. اور میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوگا, ٹھیک ہے نا جی.
تو دیکھیں اسٹوڈنٹس کو تو یونیورسٹی پش اپ کر سکتی ہے اور دے کین یوز دس یونیورسٹی اور اینی ادر یونیورسٹی ایز اے پلیٹ فارم یار. اور جہاں تک نارمل بندہ ہے وہ بیچارہ اللہ کے آسرے پہ ہے, کیونکہ نہ اس کو کوئی گائیڈنس اس کو کہاں سے ملے گی, یا تو دوستوں سے ملے گی یا پھر اپنی فیملی سے ملے گی. اگر اس کی ایکسیس نہیں ہے باہر جو لوکل بزنس مین ہیں یا جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کے اپروچ نہیں ہے, تو وہ تو پھر اللہ کے آسرے پہ. تو باہر کے لوگوں کے لیے گورنمنٹ ایک اوپن فارم بنائے, حالانکہ جو ہے ہمارے پاس NIC, اس کو ایکسیس بنائے نا, اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں نا, بتائیں نا لوگوں کے لیے کہ بھئی آپ آئیڈیاز لے کے آئیں, ڈسکس کریں. صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک اس کو لمٹ نہ کریں, بلکہ ان کو لوگوں کا پراپر اس کی کمیونیکیٹ کریں کہ یہ چیز اویلیبل ہے. Anyone who wants to be an entrepreneur, they can come over, discuss an idea in an informal situation, کوئی ایشو نہیں ہے, اور کھل کے بات ہوگی تو وہاں سے ان کو آئیڈیاز مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرے حساب سے تو یہ 2 سلوشنز ہیں. ایک تو بہت آسان ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, وہ پش کر سکتا ہے اپنے آپ کو, اور دوسرا جو ہے تو گورنمنٹ ایک فیسیلیٹیٹنگ, گورنمنٹ کمیونیکیٹ کرے, لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ان کی طرف. سر, اس گفتگو کے دوران آپ نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی کہ انٹرپرینیورشپ, اگر وہ کہے کہ مجھے انٹرپرینیور بولا جائے, معاشرے میں سمجھا جائے, تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے اگر ایک بندے کے پاس آئیڈیا بہت زبردست ہے, جی لیکن گراؤنڈ کے جو پیسے ہے یا انویسٹر ان کو دے نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے آپ کے مطابق, جی تو آئیڈیا بہت زبردست ہے, وہ اس ایشو کو کس طرح ڈیل کرے گا؟ دیکھیں, اس کے طریقے یہ ہے کہ یا تو وہ تھوڑا سا اور ایفرٹ کر لے اور خود سے ایک سٹارٹ لے لے. ٹھیک ہے نا جی. یا پھر دیکھیں, سورسز ہمارے پاس معاشرے میں ہمارے پاس ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہمارا کچھ نہ کچھ کنیکشن نکل آتا ہے. فار ایگزامپل, اف آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ ٹو سم ون, سو طاہر یو مائٹ بی کنیکٹڈ. ٹھیک ہے نا جی. میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے, سو آئی کین یوز یو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک پلیٹ فارم وچ کین پش می اپ. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں, وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنا سوشل سرکلز جو کرنا چاہیے. دیکھیں, اس میں ایک اور آپ کو ایڈیشنل بات بتا دوں کہ انٹرپرینیورشپ میں جو نیٹ ورکنگ جو اہم کردار ادا کرتا ہے نا, آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے کتنے نیٹ ورکس ہیں, چھوڑیں پروفیشنل کی بات کرتے ہیں, چھوڑیں یار دوستوں کو چھوڑ دیں, مجھے یہ بتائیں آپ کے پروفیشنل نیٹ ورکس میں کتنے, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ بتا دیں. بہت ہے. ٹھیک ہے جی. پروفیشنل نیٹ ورک جو آپ پروفیشنلی آپ وہ کر سکتے ہیں لوگوں کو, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. کل کو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا جی, تو آپ ان سے کنیکٹ, تو دے کین گائیڈ یو. تو نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ایسپیکٹ. ہم کیا کرتے ہیں نارملی کہ اور لائف کی چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, مگر جو پروفیشنل نیٹ ورکس ہیں نا اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتے. تو جب یار ایک بندے سے آپ جاتے ویسے ہی مل لیں نا, ضروری ہے کہ آپ نے بس کام کی بات کے لیے اس کے ملنا ہے, ویسے ہی پوچھ لیں جرنلی, وہ آپ یاد رہیں گے. تو کل کو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ اس کو اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاؤ گے اور وہ آپ کو ہیلپ بھی کر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نیٹ ورکنگ آپ کے لیے اٹ کین ڈو اے لاٹ آف ونڈرز فار یو. یس سر, یہ کویشچن پتہ نہیں کہ میں کروں کہ نہیں, لیکن اسٹوڈنٹس میں ایسے ہے کہ وہ انٹرپرینیورشپ کرتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں انٹروورٹ, تو نیٹ ورکنگ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ زیادہ نیٹ ورک نہیں کر سکتے. میں نے خود بھی دیکھا ہے سر. تو دیکھیں, اگر وہ انٹروورٹ ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے. اگر انٹروورٹ ہیں, فائنینسز ہیں, تو پھر مسئلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اگر انٹروورٹ بھی ہیں, فائنینسز بھی ہیں, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو شیئر دیئر پیس آف پروفٹ ود اینی ون, پھر تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں, اگر آپ اپنے سے مطلب ایکویٹی سے نہیں سٹارٹ کر سکتے اینڈ آپ پھر بینک کے پاس بھی جاتے ہیں کہ بھئی بینک سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے لون دو, تو بینک تو آپ کو ایسے لون نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا جی. یو ہیو ٹو شو دیم سم تھنگ نا, کچھ مارگیج کرنا ہوگا, کچھ گروی رکھوانا ہوگا, تب آپ کو پیسے ملیں گے. اور وہ ویسے بھی آج کل اتنا وہ کریڈٹ کرنچ ہے تھرو آؤٹ, اگر آپ دیکھیں اوور آل کووڈ کے بعد, کہ دنیا ابھی تک اپنی جگہ پہ نہیں آئی. تو بینکس تو اتنا آسانی سے آپ کو اپنی پیسوں کی دے ول ناٹ لینڈ دیئر منی دیٹ ایزلی. کیوں؟ میرا اور آپ کا پیسہ بینک کے ساتھ پڑا ہوا ہے, وہ آ کے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں, اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو کسی حد تک آپ چل جائیں گے, مگر
ایک حد کے بعد آپ پھر نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر کیا ہوگا کہ دیکھیں وہ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو نہ آپ ساری عمر عروج میں رہ سکتے ہیں، نہ آپ ساری عمر زوال میں ٹھیک ہے ایک حد تک چلے جائیں گے. جب آپ کو لوگ سمجھ جائیں گے پھر وہ آپ نیچے جانا شروع ہو جائیں گے. تو میرے حساب سے مائی پرسنل اوپینین ایز اے پرسن آئی ایم آلسو ویری مچ ایکسٹروورٹ. ٹھیک ہے نا جی. کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں انٹروورٹ ہوں، باقی میں اتنا وہ نہیں ہوں. تو میرے حساب سے انٹروورٹ جو خود غرض انسان ہوتا ہے وہ اپنا بھلا کر سکتا ہے. جب آپ دوسروں کا بھلا نہیں کر پائیں گے بزنس میں تو آپ کے ساتھ کیا کون کام کرے گا؟ آپ کا امپلائی آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا. سو بزنس میں جب آپ آتے ہیں ویئر انٹروورٹ از نیسیسری، اوکے بی دیئر، بٹ دیٹ شوڈ بینیفٹ یور بزنس. ٹھیک ہے نا جی. بزنس ایز اے ہول آپ انٹروورٹ بنیں، کوئی ڈیل لینا چاہتے ہیں بالکل کر لیں، مگر اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ سب پہ آئے. اب یہ نہیں کہ آپ ڈیل کر لیں اور سب کچھ خود کھا لیں، تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو انٹروورٹ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول ورک فار دا پیسج آف ٹائم. آگے پھر نہیں ہوگا کام. جی سر میں نے انٹرپرینیورشپ کمپلیٹ کیا اور ایک کامیاب انٹرپرینیور بن گیا. جی میں نے آئیڈیاز بھی لائے، انویسٹمنٹ کے پیسے بھی میرے ساتھ تھے اور میں نے انویسٹ کیے. بالکل جی. اب جو گفتگو کے دوران آپ نے بات کی کہ لوگوں سے پیسے نکلوانا، یہ بھی ایک میرے خیال سے بہت ہی ٹف آبجیکٹیو ہے. بالکل اٹس این آرٹ. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. دیکھیں یو ہیو ٹو ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس. ہاؤ کوئکلی یو کین کریٹ دا کمفرٹ زون آف یور انویسٹر دیٹ از اپ ٹو یو. ڈسپائٹ دا فیکٹ you have a really good business, you have really done well till now, just for the sake of example, really good now, how well you can communicate yourself, that is the critical. سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ وہی اسٹریٹجیز ہے جو آپ اپنا مطلب اپلائی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی. دیکھیں how well do you communicate yourself and how well you convince them, تو وہ کام کر جائے گا. دیکھیں anything good poorly executed will not work. بہت ساری چیزیں اکثر ہم خرید لیتے ہیں نا، وہ جب خرید کے آ جاتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہو یار یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کیا مسئلہ تھا؟ ایک اچھی چیز تھی، کمیونیکیشن بری تھی. ایک بری چیز تھی، ایسے ایگزیکیوٹ کیا گیا کہ آپ کہیں گے کہ یار اس کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا، تو آپ خرید لیتے ہیں. اچھا دونوں کا نقصان ہے. ایک اچھی چیز بکی نہیں، دوسری خراب بک گئی، آگے پھر کوئی خریدے گا نہیں کیونکہ خراب چیز آپ پھر خریدو گے. سو کمیونیکیشن سکلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھ لینا نارملی ہم بازاروں میں جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی. ایک تو ہمارے وہ فکس ریٹس ہوتے ہیں، دوسرا ویسے ہی صدر وغیرہ جہاں پہ یو کین بارگین. وہ چھوٹا سا بچہ ہاؤ ویل ہی از ان کمیونیکیشن، کس طرح وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. بڑے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. تو دیکھیے کمیونیکیشن سکلز، یور لینگویج، یس پرسنالٹی ڈز میٹر، وہ بھی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کی کنونسنگ پاور. ٹھیک ہے نا جی. یو ہیو ٹو ہیو آنسر فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے لیے آپ نے تیار ہے یار، کویسچن کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از مائی میجر فوکس. جی سر جہاں تک میرے علم میں بات ہے کہ کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کے لیے کچھ فائنانشل تو ہو گئی، لیکن کچھ لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جی. تو ہاؤ اے نیو انٹرپرینیور ڈیل ود دیم اسپیشلی ان پاکستان؟ دیکھیں آپ نے اپنا بزنس رجسٹر کروانا ہے نا، تو سمپل ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. آپ اس کے آفس چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ واٹ آر دا لیگل ڈاکومنٹس. اس کی زیادہ تر ڈیٹیلز تو مجھے خیر نہیں پتہ کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے لیے. تو وہ لیگل ڈاکومنٹس جو ہیں تو آپ اس میں وہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ اپنی کمپنی رجسٹر کروا لیں. فائنینسز تو خیر آپ یو کین دا بیسٹ آپشن از ٹو اسٹارٹ ود یور اون منی. ٹھیک ہے نا جی. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوں، یو کین ہیو یور فرینڈس، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس پہ آپ کر لیں، ان سے پیسہ لے لیں اور اسٹارٹ لے لیں، کچھ شو کریں تو لوگ آپ کے پیچھے خود ہی آئیں گے پھر. جی سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک انٹرپرینیور کے لیے آئیڈیاز کا ہونا جو بیسک بلاک ہے، بلڈنگ بلاک کے آئیڈیاز کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. آئیڈیاز کے علاوہ کیا ایک انٹرپرینیور کے لیے اکاؤنٹ یا فائنانس کا علم ہونا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں in case as an individual you are starting, so you have to manage all the things yourself. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے سپلائرز بھی خود ہی
ارینج کرنی ہوں گی. فار ایگزامپل آپ نے مینجمنٹ بھی کرنی ہوگی بزنس کی, آپ نے فائنینسز بھی ڈیل کرنی ہوں گی. یہ نہیں کہ پیسہ آیا اور پیسہ چلا گیا, نہ. اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا کہ بھئی مہینے میں میرا اتنا خرچ ہوا, اتنا بکا, مجھے گراس کتنا آیا, گراس سے پھر کتنے ڈیٹکٹ ہوئے, تو میرے پاس نیٹ کیا بچا. تو فائنینس کا علم بہت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا بہت جو بیسکس جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کو اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور وہ میرے خیال سے اتنا کوئی ٹف ٹاسک نہیں ہے کہ وہ آپ سیکھ نہیں سکتے, وہ سیکھ لیتے ہیں آپ. ایون آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز اس پہ اویلیبل ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں, اس سے تھوڑا بہت وہ آپ کو آئیڈیا دے دے گا اور آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو ہاں, اگر آپ نمبر آف پیپل آر ٹوگیدر تو یو شوڈ چوز دیم وائزلی. یہ نہ ہو کہ سب ہیومن ریسورس میں ہی اچھے ہیں, باقی کہیں پہ بھی اچھے نہیں ہیں. تو دیکھیں ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے, آپ کو فار ایگزامپل 5-6 دوست مل کے آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا اسٹرینتھ ہے, تو جس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی میں اس کو آپ کروا لیں. اگر ایز این انڈیویجول, دوبارہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایز این انڈیویجول ہے, سو یو مسٹ ہیو نالج آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مائنیوٹ ہو, آگے بزنس بڑھتا ہے پھر بندہ رکھ لیں. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہو گیا ایک شارٹ سے بریک لینے کا. چلتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پروگرام کریئر ایکسپلورر ود طاہر عاصم. ناظرین, ہماری بات چل رہی ہے انٹرپرینیورشپ کو ایز اے کریئر ایکسپلور کرنے کی. سر, ایک کامیاب انٹرپرینیور بننے کے لیے کن کن خوبیوں کا ہونا انسان کے اندر ضروری ہے, اور کن چیزوں کو وہ ایوائڈ کرے تاکہ وہ معاشرے میں ایک کامیاب انٹرپرینیور بن سکے اور سمجھ سکے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایکٹیو ہو. ہاں جی, تھنکنگ کیپیبلٹی اسٹرانگ ہو اس کی. جو میں نے بات کی تھی نیٹ ورکنگ پہ, نیٹ ورکنگ اس کی اسٹرانگ ہو. کمیونیکیشن اسکلز اس کی اچھی ہوں. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ یہ انٹرپرینیورشپ میں یہ کام آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو. مطلب دیکھیں, فیلئر ہو سکتے ہیں, بعض جگہوں پہ آپ کو فیلئر کا سامنا ہو سکتا ہے, مگر وہاں پہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے نا, اٹس پارٹ آف دا گیم. تو آئیں گی, کہیں پہ آپ کو سکسیس ملے گا تو کہیں پہ آپ کو فیلیور بھی ملے گا. دیکھیں, تو اس چیز کو آپ نے اپنے اندر یا کسی بھی انٹرپرینیور کے اندر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں, اوائڈنس کیا ہے کہ دیکھیں ڈیموٹیویشن, اس کو آپ نے بالکل ہی اپنے اوپر نہیں وہ کرنا, جس کو کہتے ہیں حاوی کرنا. موٹیویشن کا لیول کا آپ کا بہت زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ فینٹیسیز میں رہنا چھوڑ دیجیے کہ بھئی یہ آئیڈیا ہے تو میں اس طرح کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا. نہیں, بی پریکٹیکل, پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ایوائڈنس کیا ہے فینٹیسیز میں, آئیڈیا بہت سارے اچھے ہو سکتے ہیں, ایپلیکیبل کون سے ہیں, دیٹ میٹرز. ٹھیک ہے نا جی. تو فینٹیسیز میں نہیں رہنا, ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری چیزیں اس کو ایوائڈ کرنا ہے آپ نے. اگر یہ آپ ایوائڈ نہیں کر پائیں گے, دیکھیں سیٹ بیکس لائف میں مل جاتے ہیں انسان کو. کامیاب وہی ہوتا ہے جو جلد سے جلد اس سے ریکور کر جائے. اب ہر انسان کا ریکوری پیریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے.
اگر میں ایک چیز سے جلدی ریکور کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس سے ریکور کریں. وہی بیماری کی طرح ہے نا, بعض لوگ جلدی ریکور کر جاتے ہیں ایک معمولی سے زکام سے, ود ان نیکسٹ ڈے وہ ٹھیک ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک ہفتہ پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ہر انسان کی اپنی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے, مگر جو یہ چیزیں اڈاپٹ کریں اور جو ڈیموٹیویشن اور لیونگ ان فینٹیسیز, ریئلٹی بیسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ اب ضروری ہے. سر, ایک کامیاب انٹرپرینور آپ کی نظر میں جو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے, اس کی سکسیس اسٹوری آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں. ہمارے یہاں پہ تو ایک ہے فاسٹ موو پیکیجز کے نام سے ہیں. ایک ہماری کے پی کی ہی انٹرپرینور ہے مس آفشان خان, کافی اچھا کام کر رہی ہیں. ان کا حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں کافی اچھا بزنس ہے, پیکیجنگ کا کام کرتی ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ کافی اچھا گرو کر رہی ہیں. اور مزے کی بات کہ کافی یونیورسٹیاں ان کو اپروچ کر رہی ہے جسٹ فار دا سیک آف MOUs. تو فیمیل انٹرپرینور اسپیشلی ان KP, کیونکہ ہمارا جو سوشل نارمز ہیں, سوشل ویلیوز ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ, آئی ایم ناٹ بینگ کریٹیکل, بٹ فار اے فیمیل ٹو کم فارورڈ اینڈ بیکم این انڈسٹریلسٹ از اے گریٹ اچیومنٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کامیاب انٹرپرینور بنوں, تو آپ بھی وہی باتیں میرے لیے سجیسٹ کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے بتائی ہے. سر ایگزیکٹلی, آپ دیکھیں ریئلٹی بیسڈ ہوں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی سکلز کو پہچانیں, اپنی برین اسٹارمنگ کریں, آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. سو میرے آپ کے لیے تو یہی سجیشن ہے, تھیوری سے سٹارٹ لیں, پہلے سمجھیں کہ ہے کیا چیز, ایک فاؤنڈیشن آپ کو مل جائے. اب تھیوری پڑھ لی, اب اس کو اپلائی کریں تو یہ آپ کو لے جائے گا. دوسری بات, انٹرسٹ, آپ کا انٹرسٹ کس ایریا میں ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہاں پہ یو ول بیکم مور انوویٹو. ٹھیک ہے جی, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. پرسنلی آئی ہیو ایکسپیرینس مائی سیلف because I have few hobbies and I'm really passionate about it. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جتنا آپ انٹرسٹ جس چیز میں آپ کا زیادہ ہوگا نا, تو اتنے ہی آپ انوویٹو ہوں گے. اسکوپ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں, اسکوپ کبھی بھی کسی چیز میں نہیں ہوتا, اسکوپ ہمیشہ آپ میں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو یار. اکثر ہم کہتے ہیں نا یہ سول انجینئرنگ اور BSIT اور نرسنگ, نہیں, کتنے سول انجینئر کامیاب ہیں, کتنے نرسز کامیاب ہیں, مجھے بتائیں نا. کتنے IT جنہوں نے BSIT کیا ہوئے کتنے کامیاب ہیں. دیکھیں یہ آپ جب بھاگیں گے نا ایک طرف کہ بھئی فیلڈ میں اسکوپ ہے, تو مطلب آپ میں نہیں ہے. دیکھیں آپ میں جو اسکوپ ہمیشہ سبجیکٹ میں نہیں ہوتا, اسکوپ یہ ہمیشہ ایک انسان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, یار ٹھیک ہے تم ایک مکینک بننا چاہتے ہو نا, تو مکینک بن جاؤ, مگر ایسے بنو کہ پورے پاکستان میں تمہارا نام ہو, پھر لوگ تمہارے پیچھے آئیں. پھر تو اسکوپ کسی چیز میں نہیں ہوتا. یہ تو ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آفر ہو رہا ہے, وہ کر لیا بس بات ختم. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ایک اور ایگزامپل میں دیکھتا ہوں, Amazon. ہر دوسرا تیسرا بندہ Amazon. مجھے یہ بتائیں نا کتنے سکسیسفل ہیں لوگ. صرف Amazon پہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے آگے بیچو گے نہیں. کیا آپ میں وہ کریٹیوٹی ہے کہ آپ کا جو ایک پروڈکٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کو بیچنے میں آپ کیسے بیچتے ہیں اس کو؟ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. دیکھیں نہیں کرنا چاہیے نا ایسا. ہم اپنی انرجی اور ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ زیرو. یار ادھر جائیں, اس کی طرف آپ جائیں کہ اسکوپ. ہمیشہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اسکوپ انسان میں ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ میں کوئی اسکوپ نہیں ہوتا. MBBS کر لو, BDS کر لو, کتنے کامیاب ڈاکٹر ہیں, کتنے اسپتال ہیں, 2-3 کے نام مشہور ہوتے ہیں, باقی نارمل میری اور آپ کی طرح وہ ہوتے ہیں. ان کا بھی کام چل رہا ہوتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں چل رہا ہوتا, مگر نام تو 1-2-3 کا ہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکوپ ان میں ہوتا ہے اور وہ اپنے بلبوتے پہ آپ آگے جاتے ہیں. جی
سر امیزون سے میرے دماغ میں ایک اور کویشچن بھی رائز ہو گیا. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا اسٹوڈنٹ، ہر دوسرا نوجوان ٹریڈنگ، یہ آن لائن بزنس، اس چیز پہ لگا ہوا ہے. تو کیا ہم انٹرپرینیورشپ اور ٹریڈنگ یا آن لائن بزنس جو ہوتے ہیں اس کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں کسی نہ کسی تھرو سے؟ یا ٹریڈنگ کیا ہے؟ ایک چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے بیچ دی، یا آپ نے خرید لی بیچ دی، یہ آپ کی ٹریڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا، آلریڈی ایگزسٹنگ چیز کو آپ بیچ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی انٹرپرینیورشپ. کیوں؟ آپ نے کوئی انوویشن کی نہیں کی، آپ نے کوئی رسک لیا نہیں لیا. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ بھی تو نہیں کیا نا. وہ ٹرو ایسنس جو انٹرپرینیورشپ کو واضح کرتا ہے، یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، وہ تو آپ نے کیا نہیں. ٹریڈنگ کیا ہے؟ سامنے ہوا ہے آپ نے، فار ایگزامپل ٹریڈنگ اس طرح بھی ہے کہ بولی لگا دی اور آپ بک گیا تو بک گیا، نہیں بکا تو نہیں بکا. ٹھیک ہے نا جی. تو ٹریڈنگ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ، وہ تو اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھے اسسٹنٹ پروفیسر سرمد جان میاں صاحب. مجھے امید ہے کہ انٹرپرینیورشپ کے بارے میں اور اس کو ایز اے کریئر اپنانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس اینڈ اسٹریٹجیز سے آپ نے گزرنا پڑتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات مہیا کی ہوگی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.